اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثناء الہی درود اور سلام حضور پرنور فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات محبوب کائنات محبوب دارین حضور سرور عالم رحمت کل عالم حضور کرم و اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تھی۔ اس تو بعد گزارش ہے کہ آج دا عظیم الشان پروگرام محترم مار محمد کمیر صاحب نے منعقد کروایا، انہاں دے لخت جگر عزیزم محمد رمضان بارہا پیغام پہنچایا، تعمیل واسطے حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ اللہ کریم بانی محفل نو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ پہلے بھی رحمت فرمائی ہے اور اس شکرانے دے اندر انہوں نے اللہ اور اس دے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل و انعقاد کیتا ہے۔ اللہ کریم بانی محفل دے صاحبزادے نو اولاد صالح عطا فرمائے اور اعادے پہن کے انشاءاللہ تعالی اج دے دن دی طرح ہر سال ایسا خوبصورت پروگرام منعقد کیتا ویسے ہی اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ دعا کرو چند معروضات گزارشات کلمات مؤثر انداز نال مینوں بیان کرن دی توفیق بخشے اور تہانوں اور مینوں انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم و مکرم، اس مہینے دی مناسبت دے نال چند گزارشات اور وقت دے تناظر دے اندر چند معروضات پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت وچ ایرانی بادشاہ دیاں 3 بیٹیاں قیدی ہو کے آئیاں، یزد، جیرد اور اردو وچ یزدگرد۔ 3 بیٹیاں قیدی ہو کے آئیاں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ دیاں بیٹیاں کو سوال کیتا، جڑی بڑی بیٹی ہے اس دے کو سوال کیتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس دسیا میرا نام شہر جہاں ہے۔
آپ فرمایا تو شہر جہاں نہیں تو شہر بانو ہے. آپ نے اس کا نام تبدیل کیتا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نام تبدیل کیتا. اور آپ انہاں اجڑیاں اس بادشاہ دیاں او ترے بیٹیاں ہان انہاں دا جڑا نکاح کیتا ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے شہزادے دے نکاح چ دتی. اور انہاں ترے دے وچوں ایک عورت جڑی ہے او اپنے بیٹے حضرت عبداللہ دے نکاح چ دتی. اور جس دا نام تبدیل کر کے انہاں ترے چوں جڑی بڑی انہاں ترے چوں جڑی انہاں دی بڑی ہمشیرہ آئی جدا نام تبدیل کر کے تے شہر بانو رکھیا. اس دا نکاح امام ہمام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا. اس نکاح دے وچوں ولادت ہوئی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت ہوئی. اور حضرت عبداللہ والد عمر والد خطاب عمر فاروق اعظم دے بیٹے دی بات کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ دے نکاح چ جڑی عورت آئی او دے وچوں پیدا ہوئے حضرت سالم. اور اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نو بھی اللہ پوترا دیتا. سیدنا صدیق اکبر دا پوترا سیدنا عمر فاروق اعظم دا پوترا اور سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا دا پوترا یعنی امام زین العابدین. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت امام الصدیقین سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم. انہاں دے اے ترے پوترے جڑے اونا ایرانی بادشاہ دیاں بیٹیاں چو پیدا ہوئے. امام زین العابدین اور دیگر جڑے اے دو خلفائے راشدین چو جڑے اے دو ترے انہاں دے پوترے پیدا ہوئے. اے ترے ہی سکے مسیر لگ دے آن. میری گال دی سمجھ آ رہی ہے؟ اترے ہی سکے مسیر لگ دے آن. یعنی اتنا ڈوگا اور گہرا اور کلوز سانگا ہے. مسیرہ لا بڑا سوادی سانگا ہوندہ ہے. میں جس جگہ دوتے بے کہ گزارش کر رہے ہیں میں تھے اس وسیب نو انہا موٹے جائے اور ٹھیٹ پنجابی دے لفظاں دے اندر میں عرض کر سکنا بھئی پتریرہ نال تا کدی اللہ نہ کرے گڑبڑ بن ویندی ہے. مسیرہ دا پیار عمومی طور تے کدی کدی پتریرہ نالو وات ویندہ ہے. تو اے تین ہستیاں جڑیاں نے اے آپس اچ مسیر لگ دے آن. ظاہر ہے کہ انہوں دی تربیت بھی آئی. تے تربیت کیوں نہ ہوئے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی تربیت آئی وہ کسی تو لکی ہوئی نہیں. ظاہر ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے دی تربیت کی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جھولی اچ کھیڈن والے حسین انہاں اگاں امام زین العابدین دی تربیت فرمائی. قرآن حکیم اچ اور ارشادات رسول اچ سنت دے اندر جڑی تاکید ہے اور جو طریقہ دسیا گیا ہے انسانیت دا ورتیوے دا برتاؤ دا حسن سلوک دا جڑا حکم دیتا گیا ہے. آج بھی اگر اچھا انسان ہوئے دو چار گلاں ذرا توجہ نال سماعت کرنی ہیں. بچیاں دا کام نہیں. بچے ایسا ایسا چلے وہی سنے تساں بزرگ اور بھائیوں دے حوالے میں چند گزارشات کرن دی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی اگر اچھا انسان ہوئے نا خاندانی بندہ ہوئے وہ قرآن اور حدیث دوتے سنت دوتے عمل کرن دی کوشش کردہ ہے اور آدھا میرے دین دا حکم ہے. اے اللہ دا فرمان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت ہے اور رشتہ داراں نال تموڑ بنا کے رکھن دا بڑا زیادہ حکم ہے اور تاکیدی حکم ہے.
اگر اج 15ویں صدی دے اس پرفتن دور دے اندر اج بھی اگر لوگ ایک دوسرے دے حق ادا کرن والے موجود ہیں اور اقربا پروری موجود ہیں اور لوگ ایک دوسرے نال حسن سلوک کریں دیں، اگر آج قرآن و سنت تے عمل پیرا ہون والے لوگ موجود ہیں تے مڑ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جولی اچ کھیڈن والے انہاں جڑی اپنی اولاد دی تربیت فرمائی ہے کہ خیال ہے انہاں دین تے عمل کیتا ہا یا کوئی نہیں کیتا؟ انہاں کس انداز نال دین سکھیا اور دین دوتے عمل کیتا؟ کیڑا انہاں دا حسن سلوک آ اور عام طور تے تربیتی لحاظ دے نال علاقے دا بھی کچھ اثر ہوندا ہے۔ علاقے دے اندر بھی کچھ ایسے علاقے ہوندے ہیں جتھے بالعموم بحیثیت مجموعی جتھے تربیت نہیں ہوندی، کچھ ایسے علاقے ہوندے ہیں جتھے بالعموم بحیثیت مجموعی اچھی تربیت ہوندی ہے، کچھ خاندان تے خون تے بھی انحصار ہوندا ہے، ڈیپینڈ کردا ہے، کچھ اوارڈ گوارڈ تے بھی انحصار ہوندا ہے، کچھ ایک سراؤنڈنگ ایریاز اور انوائرمنٹ جڑا ایک ماحول ہوندا ہے او دا بھی اثر ہوندا ہے۔ یہ دو تین چیزاں اگر ذہن وچ رکھیاں جاویں تا جس ماحول وچ امام زین العابدین پلے ہیں جنہاں دا او بچپن لڑکپن او گزرے آئے اور مڑ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینے دے اندر جڑا کم و بیش 56 سال دا عرصہ گزرے آئے، اگر ماحول ویکھنا ہوئے تو موڑے بندہ اندازہ کر سکتا ہے بھائی مدینے دا ماحول کیسا ہا۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ جڑے بندے میری گل تے توجہ کر رہے ہیں میری کوشش ہے انہاں نوں گل سمجھ آ جاوے۔ مدینے دا کیسا ماحول آ جتھے وحی دا نزول ہوندا ہی؟ ایک تو میں دسو بڑے سادہ جے لفظاں نال میں عرض کراں بھئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے سینہ اطہر و اقدس سے وحی دا نزول ہو رہا تے آپ تربیت فرما رہے ہیں اور آپ آمن والیاں نسلاں واسطے اپنے پردہ فرما جامن تو بعد جڑا آپ اس مقصد نو سامنے رکھ کے تے جس انداز وچ اپنے غلاماں دی جماعت تیار کر رہے ہیں، صحابہ دی جماعت جس انداز وچ اہل بیت اطہار دی تربیت فرما رہے ہیں، ایک خیال ہے آج بھی استاد اگر چنگا ہوئے تے مخلص ہوئے تے ادارہ چنگا ہوئے تو آج بھی اس ادارے دے شاگرداں دا پڑھے ہویاں دا ایک نام ہوندا ہے اور پتہ لگدا ہے کہ اے فلانے استاد دا اے تلمیذ رشید ہے، اس دا شاگرد ہے، اے فلانے دی کلاس وچ پڑھے آئے، فلانے دا شاگرد ہے، فلانے ادارے وچ پڑھے آئے۔ اگر آج بھی ادارہ چنگا ہوئے، استاد چنگا ہوئے، شاگرد چنگا بندا ہے تے جڑا پڑھیا بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سونے ادارے دے اندر ہوئے، کیسی تربیت ہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی۔ اگر یہ حضور تربیت نہیں نہ فرما سکے، میں گل ایک وزن علی کردہ پہ اگر میرے بزرگاں دی اس گل دوتے توجہ ہوئے اور سمجھ سکیں تا ویسے لفظ سادہ ہے گل وزنی ہے۔ اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ اور آل بیت اطہار دی یہ تربیت نہیں نہ کر سکے، خدا نہ خواستہ تو مڑ کائنات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جڑی بعثت دا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوندا۔ ایک کیویں ہو سکدا ہے بھائی باقی انبیاء رسول اپنے غلاماں دی تربیت کیتی ہوئے، صحابہ دی جماعت تیار کیتی ہوئے تے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رشتہ داراں دی یا غلاماں دی تربیت نہ کر سکے، من معاذ اللہ ایسا ہو نہیں سکدا۔ میرے آقا او غلاماں دی جماعت تیار کیتی، بیٹھے مدینے چوندے آن تے روم دا بادشاہ اپنے تخت موجود ہویا، عمر دا نام پائے ونیا اپنے تخت تے اونوں کمبڑی لگ ویندی آئی، تھڑکن لگ ویندائی، حضور دے غلاماں دی حضور تربیت بھی ایسی فرما دیتی آئی، ایسی خالق کائنات دے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نگاہ فرما دیتی۔ اور اس نو میں آج دے حوالے نال تھوڑا جا میں عرض کرام، آج اگر چنگا استاد ہوئے، چنگا شیخ ہوئے، اچھا مرشد ہوئے تو نگاہ کرے چاہتے آدھ انشاءاللہ کوئی کامل مل جاوے، جویں اردو آواز آئی کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیا کوئی محفل ویکھن جا، اٹھ جاگ فریدہ ستیا کوئی محفل ویکھن جا، مت کوئی بخشیا میل پوی نالے تو بھی بخشیا جا،
مت کوئی بخشیا مل پوی نالے تو بھی بخشیا جا۔ اگر آج مشائخ دا عقیدہ ہے اور اعتقاد ہے اور آج مسلمانہ دا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت دی بنیاد تے عقیدہ ہے، آج بھی اچھا انسان مل جاوے، انسان دی اصلاح ہوندی ہے، تربیت ہو ویندی ہے، تے جڑے صبح تو شام تائیں نگاہ مصطفیٰ دے نال پاک ہوندے یار۔ منظر تذرہ ذہن وچ رکھو نا، سارا دن زیارت بھی کرنی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تربیت بھی لینی۔ وہ کیسی جماعت صحابہ تیار ہوئی جنہ زمانے نو مقتدا اور رہنما بنا کے دکھایا، اور 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا لہرا کے دکھایا اور ثابت کر دیتا کہ حضور دی تربیت اتنی اعلیٰ تربیت ہے۔ قرآن نازل ہوندا گیا ہے، حضور تربیت فرمائندے گئے، جماعت صحابہ اس تربیت دے سانچے دے اندر ڈھل دی گئی ہے، تیار ہوندی گئی ہو جماعت صحابہ۔ اور جس طرح انہوں دی تربیت ہوئی، آج اگر ساڑھے دل لچ اچھا انسان کوئی ہوئے دوے دے بارے دل لچ کھوٹ نہیں رکھدا کہ خیال ہے میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی اولاد بھلا دوے واسطے کھوٹ رکھ سکتی ہے۔ تو میں اتھوں اپنی گفتگو دا آغاز کیتا بھئی اے ترائے بندے آپس وچ مسیر لگ دے آن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اے آپس وچ ریل کزن آن، میٹرنل کزن مسیر لگ دے آن۔ مڑ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے غلامہ دی جماعت اور اہل بیت اطہار، اچھا بڑا عجیب رنگے، بڑا نویکلا جا رنگے، قرآن فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرمایا کہ میں صحابہ تے راضی ہو گیا تے صحابہ میرے اتے راضی ہو گئے نا۔ قرآن پڑھے ہے نا، میں صحابہ تے راضی ہو گیا، صحابہ میرے اتے راضی ہو گئے نا۔ تو دوے پاس سے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، دوے پاس سے طہارت والی آیت جڑی ہے قرآن حکیم چھے آ گئی۔ جماعت صحابہ او جماعت جے دوتے رب اپنے راضی ہومن دا اعلان کر دیتا ہے، اور آل بیت اطہار حضور دے او خان وعدے دے لوگ ہیں جنہاں نو خالق کے کائنات نے پاک کرن دا اعلان فرما دیتا ہے، ایک دوتے راضی ہو گیا ہے، ایک نو پاک فرما دیتا سبحان۔ قرآن دا اگر توازن سامنے رکھیا جاوے تو بندہ دوئی تری گل ہی نہیں کر سکتا، جن دوتے رب راضی ہو دوتے جاگ راضی ہیں، تے جے دوتے رب راضی ہو بنجے گل سمجھ آ رہی ہے، جے دوتے رب راضی ہو بنجے نا او دوتے مڑ ساری دھرتی خدا نہ خواستہ ناراض ہو بنجے کچھ نہیں ہوندہ، کیونکہ کائنات بنامن والا خالق مالک حقیقی داتا رازق جو راضی ہو گیا ہے، تے جس خالق کے کائنات جنہ ہستیاں نو پاک کر چھوڑے آئے انہاں نو کوئی اگر دوسری بات کرے کسی قسم دا لفظ بولے تو او بندہ پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جینو رب پاک کیتا ہے قیامت دے دن تائیں او نفوس قدسیہ ناپاک نہیں ہو سکتے، او ناپاک نہیں ہو سکتے۔ تے راضی ہومن واسطے ضروری ہے یہ دو اگر فرض کی تاپس ہی کوئی رنجش ہوندی ہے چپ کلش ہوندی ہے تے دو اگر راضی نامہ کرایا ویندہ ہے نا تو دے واسطے ضروری ہوندی ہے بھائی دو میں دلی چو بات کٹن تے ایک دوے نو معاف کریں تاں راضی نام میں ان تیتھے راضی ہاں ورنہ منافقت ہو سی۔ تے جدو کائنات دا رب فرمائندہ ہے کہ یا میرے محبوب میں توڑے غلامہ دوتے راضی ہو گیا تے خدا نہ خواستہ بندہ تا موڑ بھی غلط بات کر سکتا ہے، میرا رب تا ہمیشہ سچ بول دا ہے نا، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، رب تا ہمیشہ سچا ہے اور سچی بات کردہ ہے اور سچا قول فرماندہ ہے۔ یہ رب فرمایا ہے نا میں اپنے محبوب دے غلامت دے راضی ہو گیا، اس دا مطلب ہے خالق ان دا راضی ہو جائے یہ کوئی چھوٹی موٹی یہ کوئی اجتہادی خطا ہاں بھی صحیح کائنات دے رب معاف کر دیتی ہے اور باقاعدہ اپنے کلام اچھ اعلان کر دیتا ہے کہ محبوب میں تیتھے بھی راضی ہاں تیرے غلامت دوتے بھی راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کیسا انتظام فرمایا ہے کہ جن دوتے رب راضی ہو جاوے مڑ اسنو اور مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنا اپنی رضا دا اعلان کیتا ہے، قرآن نماز پنجگانچ پڑھیندہ راسی
رب راضی ہے انہاں غلاماں دوتے دا اعلان ہوندا رہا سی، قرآن تراویح وچ پڑھیندا رہا سی، اصحاب دوتے رب راضی ہے دا وچ اعلان ہوندا رہا سی۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی شخص حضور دے غلاماں چکی سے غلام دے بارے گل کرے، ایک فارمولہ ذہن وچ رکھ لو، ایک گل ذہن وچ بٹھا لو، اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاماں دے بارے کسے بھی غلام دے بارے اگر گل کرے تو اس نو یہ بندہ آپ پوچھ سکتا ہے کہ جناب انہاں دے اوتے رب راضی ہے، یہ قرآن وچ اعلان ہو گیا ہے، او صحابی ہیں، انہاں نو قرآن وچ رب اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے۔ اعتراض کرن والیا تو اپنا تعارف کروا، تیرا کیڑی قرآن دی آیت اور کس حدیث دے اندر ذکر ہے؟ انہاں دے اوتے خدا بھی راضی ہو گیا ہے، خدا دا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے۔ اگر حضور دے غلام دے بارے کوئی گل کرے تو اس نو آکھو جناب تہاڈا تعارف کیا ہے، تہاڈا تعارف کیا ہے؟ او تے او لوگ ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ گل پورے قرآن وچ یہ جماعت صحابہ ہے، حضور دے غلاماں دی جماعت ہے جنہاں دے بارے قرآن اعلان کر دیتا ہے کہ انہاں دی بخشش ہے، جنتی ہیں، یہ یا کلام خدا دے وچ اعلان ہے یا زبان مصطفیٰ تو اعلان ہو جائے۔ جدو خدا بھی فرما دے وے، مصطفیٰ بھی فرما دے وے انہاں جنت نہیں نہ جامنا تو مڑ رب جنت بنائی بھی کائی نہیں۔ اگر اے طبقہ اگر جنت نہیں نہ جامنا تو خالق کے کائنات مڑ جنت بنائی بھی کائی نہیں۔ لیکن جنت حقیقت ہے تو مڑ یاد رکھنا اگر جنت حقیقت ہے اور واقعی حقیقت ہے تو مڑ حضور دے تربیت یافتہ لوگ اگر جنت چ نہیں جامنے مڑ کسے انسان جنت چ جامنا ہی کوئی نہیں۔ اگر حضور دے تربیت یافتگان اگر جنت نہیں نہ جامنے تو مڑ کسے انسان جنت چ جامنا ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ نال آپ دے اہل بیت طہار دا جو مقام اور شان ہے اس حوالے نال میں چند گزارشات عرض کراں۔ یاد رکھنا کہ اہل بیت طہار اور صحابہ دا صرف زبانی کلامی محبت اور پیار نہ، قلبی میلان ہے اور خونی رشتہ داریاں، کیا آن خونی رشتہ داریاں، بلکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو فرمایا کر دیان والدنی الصدیق مرتین، آپ فرمائیں دیان مینو تا صدیق اکبر دوئے ماری جنم دیتا ہے، مینو صدیق اکبر دوئے ماری جنم دیتا ہے۔ کیوں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں محترمہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا صدیق اکبر دی نسلی چوان آل اولاد دی چوان امام باقر دی شادی ہوئی حضرت ام فروہ دے نال، ام فروہ چو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اتاں فرمائیں دیان بھائی میری اماں جڑی ہے او والد اور والدہ دو من دی طرفوں نسل صدیق اکبری چوین، اس وجہ تو آپ فرمائیں دیان مینو صدیق ایک باری جنم نہیں دیتا، مینو صدیق اکبر دوئے ماری جنم دیتا ہے۔ امام جعفر صادق دا ماں دا شجرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تے جا کے ملدا ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی اما پاک دا شجرہ سیدنا صدیق اکبر تے جا کے ملدا ہے۔ تے کیویں ہو سکتا ہے بھئی دشمنیاں ہومن تے مڑ آپس سے رشتہ داریاں ہومن؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہاں دے رب انج دل ملایا رحماء و بینہم دی عملی تصویر بنا دیتا، اتھے فرق کوئی نہ رہ گیا رشتہ داریاں چو۔ حضور دے خانوادے دیاں حضور دے صحابہ نال رشتہ داریاں ہو گئیاں، صحابہ دیاں حضور دے اہل بیت طہار نال رشتہ داریاں ہو گئیاں۔ کہ جتھے رشتہ داریاں ہوندیاں نا اتھے اے نہیں بھئی ساڑیاں رشتہ داریاں بھی ہوندیاں تے بعض اوقات مڑ بھی ذہنہ دے وچ نفرت ہوندی ہے، اسی مرافقت کر سکنے آئے۔ میں مڑ پیانا حضور دی آل دے کسے نفوس قدسیہ چوں کسے فرد دل و دماغ ایسی بات نہ، اور حضور دے صحابہ دے ذہنہ دے وچ بھی ایسی بات نہ۔ انہاں نو رب پاک کیتا، انہاں دے تے رب راضی ہو گیا، جنہاں نو پاک کیتا او بھی کھرے ہان، جنہاں دے تے راضی ہو گیا او بھی کھرے تے ایک نمبر آ گیا۔ حضرات محترم مکرم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
آپ دے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام حسین دے شہزادے حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین دے شہزادے حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر نام محمد لقب باقر، باقر العلوم کیوں آدن باقر؟ عربی زبان قرآن حکیم دی دوسری سورت دا نام کیا ہے؟ قرآن حکیم دی پہلی سورت سورت الفاتح شریف تے دوسری سورت بقرہ۔ بقرہ عربی زبان چادن گانو کہ شنوا دن بولو نا، یہ تسی چنگیاں گلہ بولے سو تو انہوں ثواب ہو سی، تو انہوں ثواب ہو سی۔ بقرہ با قاف را تا اور وقت کی تا بقرہ، بقرہ کے شنوا دن گانو آدن، اور کیوں آدن؟ اے بقر بقرہ اے آدن چیر پھاڑ کرنا، اور گانو بقرہ اس تو آدن کہ اس نال زمین دے حال چلائے جاندن، زمین چیری ویندی ہے جی میں ساڑھے کل ٹھگے جو ویندن نا، دانت جو ویندے نا تے کدائیں مطلب سڈے ہو گئے تے کدائیں گائیں ہو گئیں، مختلف علاقیاں دے وچ اور ملکاں دے وچ لوگ مختلف جانورہ کولوں اپنے مزاج دے حساب نال کام لیندن۔ انہیں اتھے ساڑھے پنجاب وچ عام طور تے اے ہوندا ہے بھیا اٹھ جو لیا یا ڈھگا جو لیا، سندھ وچ ویکھ لو عام طور تے لوگ سڈیاں تو کام لیندن۔ بقرہ زمین دے چیرن واسطے یعنی گاں نو جومنا حال چلاونے اور زمین نو چیرنا، اس چیر اور پھاڑ کرن دی وجہ تو، زمین چیرن دی وجہ تو انہوں آدھن بقرہ۔ یہ دا فائل ہے باقر، اور باقر العلوم، باقر اس انہوں آدھن جڑا مسئلے دی کھال لا کے رکھ دے وے، چیر کے رکھ دے وے، حقیقت کھول دے وے، منہ شگافی کر دے وے، اس انہوں عربی زبان اچ باقر آدھن۔ نام محمد اور علی پاک دے شہزادے دا لقب باقر العلوم آ، کیونکہ جڑا مسئلہ آویا مسئلے دی حقیقت کھول کے رکھ دین دے آن، مسئلے دی کھال لا کے رکھ دین دے آن، اس وجہ تو آپ دا لقب کیا ہے؟ باقر العلوم۔ باقر العلوم جڑے مختلف اسلامی علوم میں انہوں دی حقیقت نو واضح کرنا، انہوں نے سامنے لایا منا۔ امام محمد باقر دے صاحبزادے دا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام جعفر صادق انہوں دے اگاں شہزادیاں چو حضرت امام اسحاق، اور اس گھر دے وچ ایک سیدہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پارسا بڑ آل رسول ہوئے تے عالم بھی ہوئے تے عامل بھی ہوئے تے کامل بھی ہوئے تے مڑ سونے تے سواگت بڑھندا ہے مڑا۔ نہیں سمجھ آئی گال دی؟ کہیں ویلے وچو وچو بول بھی لیا کرو کہ نہ بندے میں ویدہ پیاں بھائی جی میں آیا انہوں بیٹھے نون تو ایک واری کہیں نہیں سبحان اللہ کی، کہیں ویلے وچو وچو بول بھی لیا کرو۔ چنگیاں تھاراں دوتے چنگے بندے بلیندے آئے تے مڑ گال چنگیاں دی ہوئے، میاں اگر تیرا جتھے چھو پرند ہوئے تیرا دل آتا ہے بیٹھے میں بولی رکھاں دوے سن دے رہے میرے سامنے بولے کوئی نہ تے میں اس خانوادے دی گال کریندہ بیٹھاں جے دے نال دا کائنات دے رب دعا خاندان بنا جائی کوئی نہیں، میں اس خاندان دی بات کردہ بیٹھا ہوں۔ ادھر شجرہ ذہن چ رکھنا ہے، میں جڑا پوری ایک لائن ایج پڑھ کے لایا اندیے۔ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ دور کیڑا ہے؟ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ دا دور ہے، جڑے 4 امام ہیں نا اہل سنت و جماعت دے، انہاں چو ایک امام شافعی ہے نا، ائمہ 4 چو امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دا دور اور حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ایک ہے، اور رابطہ بھی رہندا۔ اور جدو امام شافعی بیمار ہوندے آن اے پیغام بھیج دے آن کہ سجدہ نو جا کے میرا پیغام نوٹ کراؤ، ریکویسٹ پہنچاؤ، میری صحت یابی دی دعا کرن، سجدہ دعا کرن دی آن اہل سنت و جماعت دے امام شافعی نو اللہ پاک صحت عطا فرمائندہ یا توجہ ہے نا میری گل تے۔ ہونی تو ایک تا یہ بات پتہ لگی بھائی آپس سے تعلق ہا، رابطہ ہا، تاں دعا واسطے پیغام بھیجیا جا رہا ہے، اور دعائے عقیدہ کلیئر ہویا کہ بندہ جتنا بھی وڈے تو وڈا ہوئے دوے کو دعا کراوے او دعا قبول ہوندی ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ دوسرے کو مطلقاً دعا کرواونا اے مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے۔ لوگ آدھن تسی دعائیں کو دعاواں کرواونے کیوں ویندے ہو؟ اللہ دے بندے آ سفارش اسے دی کروائی جاندی ہے جے دی منید ہوئے۔
نہیں سمجھ آئی؟ سفارش اس دی کرائی ویندی ہے جیدی منیند ہوئے، جیدی سنی جاوے بات، جس افسر نال کام ہوئے، جس ملک مار نال، چودھری نال، نواب نال کام ہوئے، او دا بندہ تلاش کیتا ویندہ ہے۔ تے جدو رب کو لکائی منوامنی ہوئے، رب دے پیاریاں کو دعا کروائی جان دی ہے، اللہ دے محبوب بندیاں کو لو۔ اور صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے قسم اٹھا لمن کے کام ہومنا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کریں، خالق کے کائنات انہاں دے مہربانی فرما کے انہاں دی قسم بنیندا نہیں، او دعا مانگ چھڑیندن، خالق پوری کر چھڑیندا ہے۔ او دعا مانگ دن خالق اسی سمجھینے ہیں بھئی اسی جو عام طور تے مستجاب الدعوات نہیں، بھئی میری جو دعا قبول نہیں ہوندی تو بھئی شاید سارے دی قبول نہیں ہوندی، اپنے اتے قیاس نہ کر۔ اللہ والیاں نال اس لئے بھی دھرتی پورے، دھرتی خالی نہیں ہو گئی، رب دے پیارے ہر دور دے اندر موجود رہن، اور تا قیامت رب دے ولی ہر دور اچ موجود راسن پہ۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کل پیغام بندہ امام شافی دا، تے مڑ آپ دعا فرمائندیاں، امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ نو صحت یابی ہو ویندی آئی، اللہ رب العالمین صحت یاب فرما دیندائی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، امام شافی رحمت اللہ علیہ جس لئے آپ آخری واری زندگی اچھ بیمار ہوئے نا، تے مڑ آپ اسے طرح سنیا گلیا سیدہ نفیسہ دی طرف، بھئی سیدہ نو دسو بھئی دعا کرن، پیغام گیا، تے مڑ سیدہ نے وہ پیغام سنیا، تے پیغام پہنچامن والا جس انداز نال پیغام پہنچا کے آیا، تے مڑ امام شافی پوچھ دے ویان بھئی دعا ہوئی، کوئی پیغام، کوئی سنیا، کوئی ولدہ، کوئی جواب؟ امام شافی آج پوچھے اپنے بھیجن والے نو بھئی کے جواب آیا ہے، کے پیغام آیا ہے؟ تو جواب ملے امام شافی نو بھئی آج جس لئے میں پیغام دیتا ہے، اگے ہمیں وقت ہر واری سجدہ دعا کریں دیان، آج سجدہ دعا کوئی نہیں کیتے۔ امام شافی فرمان دین میں نو پتہ لگ گیا ہے، جو آپ نو علم ہے اور آپ اشارہ تندس کے بھیج دیتا ہے کہ شافی اس واری تیرے واسطے دعا کوئی نہیں، تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تیرا آخری ہونے پوری اتو تُسی ویکھ لو جناب، پورا سیدہ نفیسہ ویکھ لو، امام اسحاق، اتو امام جعفر صادق، اتو امام باقر، اتو امام زین العابدین، اتو سیدنا امام حسین، اتو مولا علی، سیدہ فاطمہ، اتو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات بابرکات۔ اگر 6-7 پشتاں تھلے اس خاندان دی آل اولاد نو اتنا پتہ ہے، اگر حضور دی آل نو اللہ اتنا علم دیتا ہے، حضور دی ذات نو اللہ پاک نے کتنا علم عطا فرمایا اسے۔ سیدہ نفیسہ نے دعا نہیں فرمائی، غالب بزرگوں سنن والی ہے، دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہو گیا، آپ دی وفات ہو گئی، لیکن سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے امام شافی دی یہ وصیت آئی ہے کہ کوشش کرنا سیدہ نفیسہ دی خدمت چارج کرنا، بھئی کسی طرح میرے جنازے دے شامل ہو میں، توجہ ہے، کسی طرح میرے جنازے دے شامل ہو میں۔ ہن جس لئے امام شافی دا وصال ہو گیا، جنازہ انج دا رکھیا گیا، بھئی سجدہ نفیسہ دے گھر دے قریب 4 دیواری پردہ داری جتھے آئی ہے، او دے قریب رکھیا گیا اور صفحہ بنائیاں گئیاں، باقی نمازی میت اور امام اور نمازی انہاں دیاں صفحہ باہر آنا، اور انہاں صفحہ دے پچھوں اس انداز وچ سجدہ نفیسہ اپنے گھر دی 4 دیواری وچ اس جنازے نال شامل ہوئیاں کہ پردہ داری بھی سلامت رہ گئی، امام شافی دا سجدہ نے جنازہ بھی ادا فرما دیتا۔ کتنا ایک تعلق ہے اہل سنت و جماعت دے امام اور دوسری طرف اہل بیت طہار انہاں دے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ چاہ سمائیں اس سیدہ نفیسہ دا میں تھوڑا جیا یہ ذکر کر کے تے ہون اس طرف میں آ رہے ہیں، آپ دے قریب ایک یہودیاں دا گھر آئی، سیدہ نفیسہ دے گھر دے قریب ایک یہودیاں دا گھر آئی، انہاں دے ایک بچی آئی جڑی جماندرو لولی لگڑی آئی، ٹور نہیں سکدی، سمجھ آئی گل دی؟ او بچی مڑ او جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، لڑکی ہو گئی، یہودی میاں بیوی کسی کام نو بین آئی،
تو انہاں سوچیا بھئی یہ جوان لڑکی ہے نہ تا گھر کلیاں چھوڑ سگین دی ہے، بڑی لڑکی ہے، نہ اس انہوں نال لائے وہیں کے سگین دا ہے، اس انہوں نال بھی نہیں لے کے جا سگین دا، تے گھر تنہا بھی نہیں چھوڑی جا سگین دی۔ پریشانی ہوئی، یہودی مرد اپنی یہودی بیوی نو آکھیا ایک گواڑ جو سیدہ دا گھر ہے، ذرا انہاں دا در کھڑکا دستک دے، انہاں دے بوے دوتے گزارش کرن، ہو سکتا ہے اے ساڑھے واپسی تک ساڑھی بچی نو اپنی نگرانی اچ رکھ لمین، اسی واپس آ کے بچی لائے لئی سائن۔ او یہودی عورت گئی بغیر جھجک دے دستک دیتی، سیدہ دا در کھڑکایا تے اندروں پوچھیا گیا کون؟ جنے یہودی کام کیے، جنے جوان لڑکی ہے تے بائی برتھ کریپل معذور ہے، ٹر نہیں سکتی تے نال بھی نہیں سے لے کے جا سکتے، مہربانی کرو ساڑھی واپسی آمن تائیں اس نو اپنی نگرانی اچ رکھ لاؤ، جس لے سی واپس آؤ سائیں اسی اپنی بچی توڑے کو لے لئی سائیں۔ تے سجدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاں کی تھی، اور میں آتوں نا کہ اے او لجپال گھرانہ ہے جنہ تو عام طور تے نہ نہیں ہوندی، جنہ تو عام طور تے نہ نہیں ہوندی۔ انہاں بچی لے لئی، لڑکی بٹھا لئی، یہودی میاں بیوی چلے گئے، انہاں اپنا جو انہاں دا کام ہاں وہ اپنا کام کیتا، جو مصروفیت ہے مصروفیت نپٹائی، گل سمجھ آ رہی ہے نا، مصروفیت نپٹائی تے واپس آ گئے تے موڑ یہودی عورت آئی، اس نے دروازہ کھڑکایا تاکہ میں اپنی بچی جڑی ہے وہ واپس لوا میں جڑی میں انہاں دی نگرانی چھوڑ کے گئی ہم، انہاں دی سپرویژن دے اندر ہم۔ جدو دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلیا، ویکھیا کوئی اور نہیں، جیڑی اپنے ہتھاں نال رکھ کے گیا، جیڑی قدم اٹھا نہیں سکتی، اوہ دھی ٹر کے بوے تے آئی کھلیے، اپنے ہتھی بوہ لا کے اپنی مان دا استقبال پہ کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اوہ بیٹی بوہ لائی کھلوتی ہے تے اپنے والدین دے استقبال پہ کر دیئے، تے اس لئے بڑے حیران ہوئے بھئی تینوں تے اسی اتھے بہا کے گیا سے، اے جاٹش تینوں کیڑا طبیب مل گیا ہے، جس ایکسرے نہیں کیتا، کیڑا آرتھوپیڈک مل گیا ہے، جس کوئی ریزالٹ، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائے، کسے میڈیکل سٹور تے نہیں بھیجیا، کوئی پٹیاں نہیں لائیاں، کوئی پلستر نہیں چڑھایا، اے کون ہے جیڑا گھنٹیاں دے اندر اس جب ہڈیاں سدھیاں کر لئیاں، بے جان ہڈیاں چھ طاقت پا دیتی ہے، اے کون ہے جس جھٹش تینوں اٹھا بھی چھوڑے آئے، چلا بھی چھوڑے آئے، تیرے قلبوہ کھلوا بھی چھوڑے آئے۔ اس لئے بچی آتی ہے، وہ لڑکی آتی ہے، ماں جس لئے تسی میں بٹھا کے چلے گئے سادات دے گھر رامو، اتنے تائیں ظہر دی نماز دا وقت ہو جائے، جس لئے ظہر دی نماز دا وقت ہو جائے، سجدہ نفیسہ اٹھیاں تازہ وضو کرن واسطے، جدو وضو کرن لگیاں وہ جتھے وضو کرن دیاں بیٹھیاں وہ اچان آئی، ادو جھیک کالے پاسے میں بیٹھیاں مو، جس لئے وضو دا مستعمل پانی لڑے آئے، وضو دا استعمال شدہ پانی لڑے آئے، ادو میں بیٹھیاں مو، میرے دل لئی خیال آ جائے، اے خاندان چنگائے، انہاں دے وضو دے پانی یہ چی برکت ہو سی، وہ آتی ہے وہ پانی لڑدا آ جائے، میں کوشش کر کے اس پانی نو ہتھا نال لے آئے، ہاتھ اتے مل کے میں اپنے بازوان دوتے اپنے پیراتے وہ وضو والا پانی ملیندی گئیاں، خالق میں نو طاقت دیندہ گیا ہے، ادو وضو مکمل ہو جائے، ادو میرے ہتھاں تے پیرا جان آ گئی ہے، اے وضو والے پانی دی برکت ہے، میں آپ آئی بھی کھلوتیاں، بوبا لائی بھی کھلوتیاں، تو انہوں ملی بھی کھلوتیاں بایا۔ حضرات محترم ذرا سوچو، جس خاندان دے وضو ویچ اتنی برکت ہوئے، نہیں سمجھ آئی گال دی، ایک گلہ سوچن علیاں، اور اس علاقے دے لوگ عام طور تے قدی والے بندے بڑے سیانے عقل مانتے پریار تے بڑے پنجیتی لوگ ہوندے نے، گلہ دا وزن کرو بھائی، میں پورا شجرہ پڑھ کے لایا دا ہے، وضو دے پانی اچ رب اتنی برکت رکھیے۔ ہن ذرا اس گل دوتے میں توجہ چاہساں، سجدہ نفیسہ نے وضو کیتا، توجہ جاگ کے سننی ہے ذرا بات، سجدہ نفیسہ نے وضو کیتا، وہ وضو والا پانی لڑیا، اس بچی نے چاہ کے اپنے آزاد اتے لایا، خالق انہوں نے آزاد دی سلامتی دے دیتے، جدو دے والدین ڈٹھا، انہوں سوچیا جس نبی دے خاندان دے ایک عورت دے
وضو دے پانی اچ رب ایڈا کمال رکھے آئے اس نبی دے دین اچ کیڈا کمال ہو سی انہاں کہا جس وضو والے پانی ساڑی دھی کھلا چھوڑیے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے پچھا نہیں جامنا انہاں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے وضو والے پانی انہاں یہودیاں نو مسلمان ہومن دا موقع دے دیتا جندے وضو والے پانی اچ اتنی برکت ہوئے تے پانی نال وضو ہوندا پیا ہے اے وضو عبادت دا پیش خیمہ اور شرط اگر وضو والے پانی اچ رب ایڈا کمال رکھے آئے سیدہ دی عبادت اچ رب کتنا کمال رکھے آئے اسے حضرات محترم مکرم ذرا اگلی بات سننا ہونا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے خاندان چو سجدہ نفیسہ حضرت امام اسحاق حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین حضرت حسین حضرت سجدہ فاطمہ الزہرا اتو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات ہے اگر 6-7 پشتاں تھلے انہاں دے وضو دے پانی اچ رب ایڈی برکت رکھیے مصطفیٰ دی ذات اچ خالق نے کتنی برکت رکھی ہو سیاں اور انہاں دے خون اچ رب نے کتنا کمال اور برکت رکھی ہو سیاں اے عام خان وعدہ نہیں ہے اے عام خان وعدہ نہیں ہے تے میں شروع تو عرض کردہ پہ ہاں بھائی رابی نہ دوما جماعتوں نو بڑا اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے جماعت صحابہ ہوئے یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا خاندان ہوئے رابی نہ دوما دا بڑی عظمت رکھی ہے بڑا ہی نہ دا مقام رکھے آئے کسے ایک تو بھی انکار نہیں ہو سکتا دوما دا مننا ضروری ہے تا نجات ہو سکتی ہے حضرات محترم مکرم اشرف المعبد امام نبہانی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ درج کیتا ہے مزاج نو ویک کے میں ذرا سوکھی گل کراں ایک شخص حج واسطے تیار ہو گیا امام نبہانی لکھے ہے ایک شخص حج واسطے تیار ہو گیا اس پا پیسہ کٹھا کیتا حج دی تیاری واسطے گھروں ٹور پہ آئے تے اگو اس نو ایک شریف زادی مل گئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خاندان چوں اہل بیت اطہار چوں یعنی ایک سید زادی ملی تے سید زادی ارشاد فرمایا کہ میاں اللہ دا بندہ میں ضرورت ماندا میری خدمت کر رب تینوں دا اجر عطا فرمائی سی میری خدمت کر رب تینوں اس دا اجر عطا فرمائی سی اس بندے نے جتنی رقم پونجی آئی وہ ساری اپنے جیب چو کڈی تے اس سجدہ دے دامن چو پیش کر دیتی سجدہ دی خدمت کر دیتی وہ بندہ حج تے جا رہا حج تو ویندہ ویندہ وہ سارا پا پیسہ زادے راہ اس نے سجدہ دی گود اس پلو دے ویچ اس دامن چھپا دیتا واپس چلا گیا رب دا کرنا اے ہو جیا ہویا کہ او دے دل چو خالق کے کائنات جڑی حج دی تڑا پائی او کڑ دیتی او دے دل سکون عطا فرما دیتا او بندہ حج تے کوئی نہ گیا باقی سارا قافلہ روانہ ہو گیا قافلہ گیا انہاں طواف کیتا انہاں سارے طواف کیتے انہاں مزدلفہ دے حاضری دیتی انہاں جمرات کنکریاں جا کے ماریاں میدان عرفات جڑا رکن اعظم حج دا او وقوف جا کے کیتا سارا حج مکمل کیتا جس لے حج واپس حج کر کے جس لے قافلہ واپس آیا نا تے اس لے نا اس بندے آکھیا میں چلو جا تو نہیں سکیا میں ایک سید زادی دی خدمت کیتی گے تے میں مڑ جا تو نہیں سکیا میں مطمئن ہو گیا چلو ٹھیک ہے میں حضور دی آل دی اولاد دی خدمت کر چھڑ دیئے پر جیڑے مدینے چو ہو کے آئے انہاں نو ملنا تا صحیح چاہ انہاں نو میں ملنا تا صحیح چاہ جڑے آقا دے دار گئے تے اللہ تبارک و تعالی دے گھر گئے انہاں نو ذرا ملنا تا صحیح چاہ وہ بندہ اس لے گیا انہاں نو جا کے ملیا تے انہاں نو آدھا جی اللہ توڑی کاوش اور توڑا حج قبول کرے تے اگو وہ حجی پیا کہ اللہ تیرا بھی حج تے تیری کاوش قبول فرمائے بندہ اس آکھے بھائی شاید کوئی مغالطہ ہوگی اسی وہ دوے کول گیا جڑا حج تو آ جائی انہوں آکھے اس اللہ تیری کاوش اور تیرا حج قبول فرمائے اس آکھے اللہ تیری بھی حج تے تیری کاوش قبول فرمائے وہ تریے نو ملیا وہ جڑا بندہ کوئی نہ گیا وہ انہاں بندیاں نو جا کے ملیا جڑے گئے آن جس لے تریے نو ملیا آدھا اللہ تیرا حج قبول فرمائے تیری کوشش قبول فرمائے حجہ کا و سعیہ کا تیرا حج قبول کرے تیری کوشش اور صحیح قبول کرے جس لے 2-4 نو 5 نو مل لیا اس بندے دے دل چے بات آئی بھئی یہ کیا معاملہ ہے میں گیا ہی نہیں میں حاجی نو مبارک دے نہ حاجی بھما کے میں نو چا مبارک بات دن
میں نانو مبارک دینا اے مینو چا مبارک بات دین دن جاگ دے بیٹھے ہو نا میں نانو مبارک دینا ہے مینو چا مبارک دین دینا وہ بندہ عجیب و غریب خیالات چی بھئی پتہ نہیں نانو کیا مغالطہ ہو گیا ہیکنوں ہو گیا دونوں ہو گیا اے پوری جماعت پورا کافلہ آتا ہے مینو بات دینا اللہ تیرا حج قبول کرے میں نانو مبارک بات دینا مینو مبارک بات دین دینا رات ہو گئی اسے خیال اسے تعجب بندہ سائیں پہ آ مدینے علیہ آقا دی زیارت نصیب ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زیارت نصیب ہو گئی وہ کیسا منظر ہو سی جدو آمنہ دے لال خواب چ دیدار کروایا ہو سی اگر جزاک تازہ ہوئے نا تو مڑ سبحان اللہ چھوڑے آئے وہ کیسا منظر ہو سی میں بالکل سادہ لفظہ نال عرض کرندہ پہ اور بڑے کھلے ڈلے جے دماغ نال خوش ہو کے تے تسی خوش ہو کے سماعت کرنا ہے کیونکہ اے او کام میں جڑا ونگارواں نہیں ہوندہ اس کام میں ونگار بندی بھی کائی نہیں پجدی بھی نہیں ونگار یہ تو اپنا کام ہویا تو انج ہویا بھائی یہ تو سمجھو بھائی ایمان دا جز ہویا اللہ دا ذکر کرنا اللہ دے یار دا ذکر کرنا اللہ دے یار دے یاران دا ذکر کرنا اللہ دے یار دے آل دا ذکر کرنا یہ تو ساڑا ایمان ہویا ایمان دا حصہ ہویا ساڑے دلان دا چین تے قرار ہویا اس تو بغیر تو ساڑی زندگی یہ گزارا ہی نہ ہونا انہیں گال ہے یا نہیں یا انہیں گال ہے تو مربولندے لگے آؤ بندہ حیران ہے رات نو آقا دی زیارت نصیب ہو گئی میرے آقا فرمایا تو حیران ہے جدو میرے آقا مڑ خود پوچھے ہو سی منظر کیسا ہو سی میرے آقا فرمایا تو حیران ہے آج اگر کوئی عام بندہ دنیا دار کو بڑی رڑا بندہ کسی نے ٹکر پوے نا وہ سارے اندر سیندہ ودوندہ ہے میں نے فلانا ایم پی ہے یا فلانا میں نے بڑا آدمی ملے آئی میں فلانا ذمہ آج ملے آئی اس میرے کل خیر میر پوچھئے تے جدے کل امام الانبیاء خواب چ دیدار بھی کروائندے پین حیرانی دا سوال بھی کرندے پین تے سوال دا جوابی رشاد فرمائندے پین میرے آقا کریم فرمایا تو حیران ہو رہے ہیں بھئی تو انانو مبارک باد آنا ہے اے تینو بنا کیا دن بھئی تیری بھی اللہ حج اور تیری صحیح اور کاوش اور کوشش قبول فرمائے جی یا رسول اللہ میں حیرانا میرے آقا فرمایا تو حج تے ویندہ پہ آؤں اگو میری آل اولاد چو ایک شریف ذاتی مل لی آئی او سوال کیتا کہ خدمت کر تو اے سارا پا پیسہ زادے راہ او دے دامن چھپا دیتا تے مور تو گھر تا رخ کیتا تو جڑی خدمت کیتی رب تیرے اتے اتنا راضی ہو گیا ہے تیری شکل دا فرشتہ پیدا کیتا سو قیامت دے دن تائیں تو ہن نہیں نہ گیا اس اترو کے بھی تیری شکل دے وچ کعبے دا طواف کیتا ہے قیامت دن تائیں تیری اس خدمت سادات دی وجہ تو ہر ہمیش باقی ایک بار گئے پر تو ایک سید ذاتی دی عزت اور خدمت کیتی ہے قیامت دن تائیں او فرشتہ تیری شکل اختیار کر کے تیرے نام دا ہر سال کعبے دا طواف کرے دا راسی اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا فرمایا تو حیران ہو رہے ہیں بھئی یہ معاملہ کی یہ فرمایا تیری شکل فرشتہ حج کر رہے آئی تیری شکل فرشتہ طواف کر رہے آئی حج کر رہے آئی او تیری خدمت اللہ نے اتنی قبول ہو گئی ہے تجڑی اگاں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آل اولاد چوں کسے شریف ذاتی دی کوئی خدمت کرے رب نو او بڑی چنگی لگ دی ہے حضور دے جڑے ڈائریکٹ غلام ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جھولی وچ کھیڈن والے حسن تے حسین جدو انہاں دے نال کوئی پیار کرے انہاں دی خدمت کرے خالق کے کائنات نو او خدمت چنگی لگ دی ہے خدا بھی راضی ہوندا ہے خدا دا مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے حضرات محترم مکرم میں آخری گزارش کر کے اجازت چاہتا ہوں میں ذکر آل بیت اطہار کیتا ہے اور مینوں اپنے طور تے محسوس ہوندا ہے کہ ذکر آل بیت اطہار قریبے بندہ دل دا امیر ہو ویندا ہے جڑے ہوندے بیٹھے ہو بندے بولو چا جڑے او غلاماں چو انہاں نوں تے 7 واری مڑ انہاں دے کول تے معذرت وی بھائی تواڈے آرام وچ خلا لپایا جا او غلاماں نال بندیاں نال گل نہیں کیونکہ حضور دی آل دا ذکر ہے توجہ چاہتا میں اتنا بندے دا حق بندا بھائی ایک بندہ گل کریندا بیٹھو وے نا تے اچھا چوراں دی گلوں میں کہانیوں میں تے مو بیٹھن باویں ادھی رات ہو ونجے تاں وی بندے بولی رکھ دین اللہ دے بندے گل مدینے والے دی ہے مدینے والے دی آل دی ہے مدینے والے دی اصحاب دی ہے تو بولے نہیں یہ حق تا نہیں بندا آخری گزارش کر کے اجازت چاہتا امام الصدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کملی والے آقا دے نال ہیں، دشمن مگرن تے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی انج خدمت کیتی بھئی موڈیاں تے چاہ کے سرکار نو غار ثور تک میں اے بزرگاں فرمایا بھئی لائے گئے، اے بھی بظاہر ٹھیک ہے لیکن سرکار مہربانی کیتی تے لائے گئے، گلاں دو میں ٹھیک ہے نا، گلاں دو میں ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تو پوری تفصیل ہے، تسی عام طور تے سنی ہوئی ہے، تو پتہ بھی ہے، پر وچوں ایک دو گلاں میں عرض کر دیواں اپنے حساب دے نال۔ ہر بندے دا اپنا ذوق ہوندا ہے، ہر پھول دی وکھری خوشبو ہوندی ہے۔ میں اپنے انداز نال ایک بات کردا پیاں، جس لئے امام الصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے رلے غار وچ پہنچے، او پوری تفصیل ہے تے سیدنا صدیق اکبر نو لگی پیاس، کتاباں دوں دا حوالہ میرے کول محفوظ ہے، حوالے دی ٹینشن نہیں لمنی۔ سیدنا صدیق اکبر نو لگی پیاس تے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا، ابو بکر صدیق پہ عرض کر دین خدا دی ذات اللہ ویکھ رہا ہے، مصطفیٰ ہیں تے سرکار سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء دی خدمت گزار ہیں، تریا اتھے بندہ کوئی نہیں، سرکار ہیں تے یار غار ہیں۔ او کیسا منظر آ جس لے صدیق کلیاں چہرہ بدہا دی زیارت بیٹھا کریں دا، او کیسا منظر آ، صدیق اکبر تنہا زیارت کر رہے ہیں، او کیسا منظر آ۔ آج 28 دن دا ویزا ہوئے، میری گال دا تول کرے سو انشاءاللہ گال دا بدن بڑھ سیں گے۔ 28 دن دا ویزا ہوئے، 15 دن دا ویزا ہوئے، 12 دن دا ویزا ہوئے، اتھے وزٹ ہوئے، حاضری ہوئے، اگر 5 دن ہفتہ مدینے شریف رہ جاوے، تڑپ اور طلب ہون دیئے، روزے شریف دی سنہرے رنگ دی، جالی نو ہاں نہ لامنا نصیب ہو جاوے، دوسا نصیب ہو جاوے، اگر کوئی قریب آمن دے وے، تے اگر جالی دا سنہری جالی دا روزہ مصطفیٰ دی سنہری جالی دا بوسا نصیب ہو جاوے، زندگی دے ڈنگ وال پائے ویندن اور دل نو قرار آ ویندہ ہے، ساری زندگی انسان نو منظر بھولدا نہیں، ساری زندگی انسان نو منظر کہ میں آقا دے روزے دی سنہری جالی نال اپنا سینہ بھی لایا، اپنے لب بھی لائے، میرے لباں نو بھی اللہ پاک کر دے وے، میرے سینے نو بھی اللہ پاک اپنے نور دے نال اور عشق مصطفیٰ دے نال بھر دے وے۔ اگر جے سنہری جالی یا سرکار دے روزے نو اکھی ویکھ لوین، حیاتی دے ڈانگ وال پائے ویندن، جے روزے نو بھی کھیوے ایمان تازہ ہوندا ہے، جیڑا روزے نو نہیں روزے والے نو ساری رات نہیں، ایک دن نہیں، 3 دن تے 3 رات، بایا بندہ ہی کوئی نہیں، یا مصطفیٰ ہے یا صدیق اکبر ہے، یہ جالی بھی کھی ونجے ایمان بات ویندہ ہے، جیڑا 3 دن تے 3 رات حضور دا مکھ ویدہ رہا ہے، صدیق دا ایمان دی عظمت عالم کیا ہو گل پلے پئی کے کائی نہ پئی، 3 دن رات جڑا آقا دا مکھ ویدہ رہا ہے، یار غار نو پیاس لگی، میں گال مکیندہ پیا بالکل سادہ لہجہ ٹھیٹ پنجابی، تاکہ بندہ کوئی پیچھے نہ گال کرے بھئی سانو اس بندے دی گال سمجھ کائی نہیں آئی۔ میرے خیال ہے لفظ اور لہجہ قطعی طور تے میں فرق نہیں آمن دیندہ پیا، تواڈی پیور جڑی تواڈی بول رہی ہے اس وچ گال کریندہ پیا۔ صدیق اکبر نو ترے لگی، عرض کیتا حضور ترے لگی ہے، میرے آقا فرمایا اے اذهب الى صدر الغار، اس غار دے اگلے پاسے جا، اتھو پانی پی کے آ۔ صدیق اکبر اے نہیں پوچھیا سونیا اے غار ہے، اتھے پانی کی دو آیا، ہائے ہائے ہائے، جے تسی جاگ دے ہو سونا تو انشاءاللہ اے آخری پھول توڑی جھولی اچ پہندہ پیا ایمان تازہ ہو گئی سی۔ میرے آقا فرمایا غار دی اس طرف چلا جا، صدیق اکبر اے نہیں عرض کیتا حضور کدی غارہ چی اس طرح پانی دے کھوتے چشمے ہوئے، اتھے تا پانی تھلے میدانہ دے وچ آمنا لپ دو جا، اے اتنا بلند غار ہے، غارج کی تھو آ گیا چشمہ۔ میرے آقا فرمایا چلا جا، صدیق اکبر چلے گئے، کیوں چلے گئے پوچھیا نہیں، تحقیق نہیں کیتی، گال نہیں کیتی، گال بلائی نہیں، کیوں نہیں بلائی، پتہ ہے کہ حضور فرما دیتا ہے کھو بھی آ سکتا ہے، چشمہ ہی چل سکتا ہے، ترے بھی لائے سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صدیق پاک چلے گئے، صدیق پاک جی آقا فرمایا نے بغارے چلا جا، اتھے پانی ہے پی کے آ جا۔ جس لے اتھے پہنچے اگو پانی موجود آئی، صدیق اکبر پانی پیتا، واپس آ گئے،
ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا یا رسول اللہ ایو جا پانی میں کداں پیتا ہی نہ دودھ تو زیادہ سفید آئی ہے دودھ تو زیادہ او بولو چا خدا دے نا تے ہون تا بولو چا اللہ واسطے دی اپیلی نے ہون تا سبحان اللہ کھو چا یار امام الصدیقین دا ذکری نے دودھ تو زیادہ سفید آ مکھی تو زیادہ میٹھا ہا اور کسے بھی میٹھاس تو زیادہ شیری حلاوت والا میٹھا ہا کوئی دنیا دا پانی ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتا ایسا پانی میں پیتا نہیں ایو جے پانی میں پہلے پیتا نہیں اس لئے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا ابو بکر جلے میں تینو حکم دیتا ہے بھیا اتھے غاری چو پانی پیلا میں تینو اتھے بھیجی ہے خالق کے کائنات ایک جنت دے فرشتے نو حکم دیتا ہے کہ میرا فرشتہ صدیق نو میرے مصطفیٰ بھیجی ہے بھیا کے پانی پی تے غارج پانی کوئی نہیں رب فرمایا فرشتہ جنت یا ناراں دے وچوں ایک موقع بنا ایک نار کھٹ صدیق اتھے نہ اپڑے موقع پہلے اپڑ جاوے نار جنتی پہلے اپڑ جاوے میرے کملی والے آقا فرمایا صدیق ایتھو تو ٹرے ہیں چاند قدم دی بیٹھا ادھو رب فرمایا فرشتہ جنت یا ناراں دے وچوں ایک جنت غار سور دے وچ لا دے صدیق تو اپڑے آئے جنت یا ناراں دے وچوں ایک جنت دی نہر او دا پرنالا غارج پلٹی گیا تو دنیا دا پانی نہ پیتم دا تو جنت یا ناراں دے وچوں ایک نہر دا پانی پیتی یمنا ہے اس لئے سیدنا صدیق اکبر عرض کیتا یا رسول اللہ میرا رب دی بارگاہ دے وچ اتنا مرتبہ ہو گیا ہے اس لئے میرے آقا فرمایا حدیث مکمل بات مکمل میرے آقا فرمایا صدیق اے رب دا فیصلہ ہے جس دل وچ تائیں صدیق دا بغضے او بندہ جنت جا ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ او جنت جا ہی نہیں سکتا لا يدخل الجنت مبغضک جڑا تیرا مبغض ہے جڑا تیرا مبغض ہے جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہے او جنت نہیں جا سکدا پتہ لگا خان وعدہ رسول دی بھی شفاعت ہو سی پر نالے بھی چیک کو سی بھائی دل چ یار غار دا عشق ہے محبت ہے تو مڑ جنتی ہے یہ محبت نہیں تو معاملہ پینڈے کو جا بڑھا ہے معاملہ پینڈے کو بینا ہے گال کئی اور ہو بینی ہے یاد رکھنا میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ دی ذات گواہ ہے میں اس وقت جڑے لفظ بلندہ پیاں رب دی ذات گواہ ہے کوئی تنقید نہیں کوئی گال نہیں کوئی ایک سچی کھری اور ایک محبت واسطے اور پیار واسطے اور سوچ و فکر واسطے بات کردہ پیاں جی میں آل رسول دی محبت ضروری ہے انہیں اصحاب رسول دی عزت بھی ضروری ہے اے دو چیزیں ضروری ہے سن اے ذرا سوچنا جنہاں نو سرکار غار دے وچ بے کے جنت دے چشمے چو پانی پیوا چھوڑے ہوئے اس صدیق دے مقام و مرتبے دنیا دی سمجھے چوی قدر نہ مدینے اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے گزارشات تے اور بھی بہت ہیں پر اتنا ہی کافی ہے کہ اے نہ او دامن ہتھو چھوڑنا ہے نہ اے دامن ہتھی چھوڑنا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے دعائے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ پاک بانی محفل نو توانو میں نو سارے نو ساڑے گھران دے وچ بلکہ پورے عالم اسلام نو اللہ پاک شفا عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ